یہ دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جن جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا ان جادوگروں نے مانگی تھی. وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا فرعون کے سامنے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معجزہ جو نبوت کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو عطا فرما دیا گیا تھا کہ یہ نشانی لے کر جاؤ فرعون کے پاس، کہ اپنا عصا پھینکو تو وہ زمین پر ایک اژدہا بن کے، سانپ بن کے چلتا ہوا نظر آئے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں یہ معجزہ دکھایا، اور فرعون جو تھا وہ خدائی کا دعوے دار، یعنی یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ یہ دیکھا نہیں تم نے کہ مصر کی ساری سلطنت میرے پاس ہے اور یہ دریا میرے نیچے سے بہہ رہے ہیں. ارے نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ اتنی بڑی ہی بات ہے کہ میں مالک ہوں اس سب کا. اتنا خدائی کے دعوے دار اس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور نرمی سے بات کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا، بات نرم کرنا. نرمی سے بات کی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا. پہلے تو مانتا ہی نہیں تھا کہ کوئی میرے سوا بھی کوئی خدا ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی دکھا دوں؟ ہاں دکھاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ جناب سانپ بن گیا، بن کے بڑھنے لگا فرعون کی طرف. بڑی بڑی روایتیں اس میں ہیں اسرائیلی کہ کس طرح ہوا اور کس طرح اس کو بھاگ گیا، وہ پیچھے ہٹا اور کس طرح ڈر گیا وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا اچھا یہ تو تم جادو دکھا رہے ہو. اچھا ایک طرف تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں. فرعون اتنی بڑی سلطنت کا مالک، وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو صرف اتنی بات کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ کو مان لو اور ساتھ میں بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. لیکن اس نے اتنی اہمیت دی کہ اچھا یہ اگر یہ جو معجزہ دکھا رہے ہیں یہ اگر دوسروں تک پہنچ گیا تو وہ بھی میرے دین سے مرتد ہو جائیں گے. لہذا اس نے کہا کہ اچھا میں جادوگروں کو جمع کرتا ہوں، تمہارا مقابلہ ہوگا جادوگروں سے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے کرنے کی کیا بات، ورنہ یہ کہہ دیتا ہوں میں تمہیں اہمیت ہی نہیں دیتا، جاؤ بھاگو. لیکن کچھ رعب اللہ نے اس کے دل پہ ایسا طاری کر دیا کہ بھئی اس کا کچھ مقابلہ کرنا ضروری ہے، ورنہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا یہ. ورنہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص جاتا ہے، وہ سانپ بنا دیتا ہے اس کو، لاٹھی کو، تو وہ کیا اس کو اہمیت دے گا؟ جاؤ چلو دکھا دیا تم نے جو کچھ دکھانا تھا. وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں ہرا کر رہوں گا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں نہ ہرایا تو میرا تخت جا رہا ہے، میری بادشاہ ختم ہو رہی ہے. لہذا اس نے جمع کر لیا دوسرے جادوگروں کو. سارے ملک سے بڑے بڑے جادوگر جمع ہوئے. جمع ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اب آ گئے ہیں اور مظاہرہ کریں گے اپنے جادو کا، اور اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے تو ہمیں کچھ اجرت بھی ملے گی، کچھ اجرت ملے گی. دھیان اجرت کی طرف ہے، اجرت ملے گی. فرعون کہتا ہے کہ نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں اجرت بھی ملے گی
اور میرا قرب بھی حاصل ہوگا, میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا. بڑی اچھی بات ہے. اب جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے ایسا سحر طاری کیا, جاؤ بسحر عظیم واسترہبوہم, قرآن کہتا ہے لوگوں پر ایک رعب طاری کر دیا. وہ لاٹھیاں لے کر آئے, رسیاں لے کر آئے, اور اس میں ایک دم سے دیکھا لوگوں نے کہ سانپ بن رہے ہیں, چل رہے ہیں. اب سارا اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے لوگوں سے, دیکھنے والوں سے, تماشائیوں سے, وہ سب جمع ہیں, اس تماشا دیکھ رہے ہیں, اور یہ سارا مجمع جمع ہے. اور انہوں نے وہ رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی, سانپ بن گئی. سب لوگ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ یحیل الیہم انہا تسعی, سب یہ چل رہی ہیں. تو واسترہبوہم, قرآن کہتا ہے کہ رعب طاری کر دیا سب پہ. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ, موسیٰ نے بھی دل میں کچھ خوف سا آنے لگا, بھئی اتنا بڑا مجمع ہے اور جادوگر ہیں, اور یہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو جادو بھی نہیں ہے, مجھے کچھ جادو کا توڑ کرنا بھی نہیں آتا. تو یہ سب ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ لا تخف انک انت الاعلی, ڈرو نہیں, تم ہی سربلند ہوگے, اور جو کچھ تمہارے پاس ہے, تمہارے پاس تو ایک عصا ہے نا, بس اسی کو ڈال دو. تو جب ڈالا تو وہ اژدہا ایک ایسا اژدہا بن گیا کہ جتنے انہوں نے سانپ بظاہر بنائے تھے اور جو کچھ انہوں نے جادو کے کرشمے دکھائے تھے, وہ سانپ ایک ایک کر کے سب کو نکل گیا, سب کو نکل گیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, اور فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. بس دیکھا کہ سارا جو جادو بنایا گیا تھا سارے بڑے میدان کے اندر وہ راکھ ہو گیا, اور کھانا اس نے اژدہا نے سب کو کھا لیا. میدان صاف, بس موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا موجود اور باقی سب غائب, کھا لیے گئے. جب ایک طرف تو کھلی شکست ہو گئی ان جادوگروں کو, تو کیا ہوا, فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ, اور وہ ذلیل ہو کر پیچھے ہٹے. لیکن ذلیل ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے بھی یقین ہو گیا دل کو, ایمان داخل ہو گیا کہ یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں یہ جادو وادو کچھ نہیں ہے, جادو کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو جادوگر تھے, جادو کے فنکار تھے, وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے. تو ان کو یقین آ گیا کہ اب یہ جادو وادو نہیں ہے, یہ تو کہیں کچھ اور ہی بات ہے, یہ اللہ کے صحیح بندے ہیں, اللہ کا صحیح پیغام لے کر آئے, پیغمبر ہیں. تو ان موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی وجہ سے تو کیا ہوا کہ سجدے میں گر پڑے سب. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گرا دیے گئے. یہ نہیں کہا سجدے میں گر گئے, سجدے میں گرا دیے گئے. کیا مانا کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ رہا ہی نہیں سوائے اس کے کہ سجدے میں گر جائیں. جو نظارہ انہوں نے دیکھا, اس نظارے کو دیکھنے کے بعد ایمان اتنا گہرا ان کے دل میں پیدا ہوا کہ
اس کے سوا کچھ اور سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ سوائے کہ وہ سجدے میں گر جائے. ساجدین. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا آمنا برب العالمین. تو کہا کہ اب ہم ایمان لے آئے بس رب العالمین. وہ سمجھا فرعون کہ مجھے کہہ رہے ہیں رب العالمین، کیونکہ وہ خود اپنے خدا کے دعوے دار تھا. تو اس نے کہا بھی میرے دعوے دار ہیں سب یہ جادوگر، تو آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، یعنی مجھ پر ایمان لے آئے. تو وضاحت کر دی کہ رب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے، اللہ پر نہیں، یہ تم پر نہیں. اب اس کی آنکھ کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی فرعون کی کہ جن کو میں نے بلایا تھا، جن کو شکست دینے کے لیے بلایا تھا، وہ خود. تو کہتا ہے کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، تم سب کی ملی بھگت ہے کہ تم نے یہ تماشا بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں موسیٰ کے ساتھ تم بنی اسرائیل کو لے جانا چاہتے ہو، میری سلطنت تباہ کرنا چاہتے ہو. اس واسطے یہ سب تم نے تماشا بنایا ہے، ڈرامہ ہے تمہارا. لہذا تم نے چونکہ مجھے شکست دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا، تو لأقطعن أيديكم من خلاف، پہلا کام تو یہ کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا مخالف سمتوں سے. دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، پہلا کام تو یہ کروں گا. اور وہ کیا کرتا تھا، یہ روزمرہ کا معمول تھا لوگوں کا کو اس طرح سزا دینا. اور ثم لأصلبنکم، پھر میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، اجمعین، سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. پہلے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، پھر سولی پر چڑھاؤں گا. اور سولی پر جب چڑھانا تھا، قرآن نے سورہ فجر میں فرعون ذی الاوتاد، وہ کیا کرتا تھا کہ سولی پہ آدمیوں کو اس طرح لٹکایا اور ہاتھوں میں میخیں کاٹ دی، ہاتھوں میں میخیں کاٹ دی، اور آدمی کئی دن تک اچھی طرح پڑا رہا، اور کبھی پھر اس کے پیٹ پر چھرا گھونپ دیا، اس کو ختم کر دیا. تو یہ اس نے اپنی سزاؤں کے جو طریقے مقرر کیے ہوئے تھے ان کی دھمکی دی، اور بڑے زور کے ساتھ دی. لأقطعن أيديكم، لام تاکید بنور تاکید ثقیلہ، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو کر رہا ہوں. اب اتنا بڑا بادشاہ ہے، اور جس کو چاہتا ہے قتل کرا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پھانسی چڑھا دیتا ہے، سولی چڑھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا ہے. وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میں کراؤں گا تمہارے ساتھ یہ معاملہ. اب وہ لوگ جو آتے ہی کہہ رہے تھے کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، مانگ رہے تھے کہ اجرت ملے گی تو کام کریں گے، پیسوں کی خاطر یہ کام کرنے کے لیے آئے تھے. ان کے دل کی کائنات بدل گئی، اور کیا کہا کہ اچھا تم مجھے ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹو گے اور ہمیں سولی پر چڑھاؤ گے، تو لن نصرک علی ما جاءنا بالبینات ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض. جو پیسوں ٹکوں کی وجہ سے پیسے لینے کے لیے آئے تھے اور پیسوں کی اجرت مانگ رہے تھے، ان میں انقلاب یہ آیا، کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہو کر گزرو، ہاتھ پاؤں کاٹنے کاٹ لو، سولی چڑھانا چڑھا دو، فاقض ما انت قاض،
इन्नमा तक़दी हादिहिल हयात दुनिया, तुम जो कुछ फैसला करोगे वो इस दुनिया की खातिर होगा ना। अब तो हमने कुछ और ही नजारा देख लिया है, अब तो हमने कुछ और नजारा देख लिया है। अब हमें दुनिया की लालच या दुनिया का खौफ यह हमें मरूब नहीं कर सकता। एक तरफ बड़ा दावा कर दिया ना कि हमें तेरी सूली की भी परवाह नहीं, हम तेरे हाथ पांव काटने की भी परवाह नहीं करते, हमने तो कुछ और देख लिया है। कालू ला गैर इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, कुछ हरज नहीं, काट दो हमारे हाथ पांव, चढ़ा दो हमें सूली पर, लेकिन उसका नतीजा होगा हम अपने परवरदिगार के पास पहुंच जाएंगे। तो हमारी तो ऐन ख्वाहिश पैदा हो गई है ये। वो नजारा देखकर जो हमने आज देखा, उस मालिकुल मुल्क वल मलकूत का दीदार हमें नसीब हो गया कि पता चल गया, हकीकत वाज़ेह हो गई। लिहाजा आप जो चाहो कर लो, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, ये जवाब दे रहे हैं फिरौन को। एक तरफ तो ये दावा, लेकिन उस वक्त ये दुआ पड़ी, ये दुआ जो उस वक्त की, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, उस वक्त ये दुआ मांगी, क्या परवरदिगार हमारे ऊपर सब्र उंडेल दीजिए। आंखों से नजर आ रहा है कि फिरौन बैठा है, उसने हुक्म जारी कर दिया है सूली चढ़ाने का, हाथ पांव काटने का, सारे अहकाम जारी हो गए। हम उसके मुकाबले में खड़े हैं कि ठीक है कर गुजर। अल्लाह मगर जब करने पर आएगा तो उस वक्त कहीं हमारा दामन सब्र तार तार ना हो जाए, उस वक्त कहीं हम भटक ना जाएं। जब हाथ काटे जा रहे होंगे, जब पांव काटे जा रहे होंगे, उस वक्त तकलीफ सहकर कहीं ऐसा ना हो उस तकलीफ की वजह से, उस परेशानी की वजह से हम सब्र का दामन छोड़ बैठे और खुदा न करे फिर कहीं में फिर मुब्तला ना हो जाए। लिहाजा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, ऐ परवरदिगार हमारे ऊपर सब्र उंडेल दीजिए। व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और मरने का तो इरादा कर ही लिया हमने, इसकी धमकी के जवाब में मरने का इरादा तो कर ही लिया कि मर जाएंगे, लेकिन अल्लाह ऐसा ना हो कि तकलीफ की शिद्दत की वजह से कोई कलेमा हमारे मुंह से ऐसा निकल जाए जो कुफ्र तक पहुंच जाए। अल्लाह हमें वफात इसी हालत में दीजिएगा जब हम मुस्लिम हों, ताबेदार हों तेरे। तो उस वक्त ये दुआ फरमा रहे हैं, कब? जब सूली सामने खड़ी हुई है, हाथ पांव कटने का हुक्म हो चुका है, उस वक्त में अब जवाब डट कर दे दिया है कि फ़क़्दि मा अंत क़ाद,